الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق اللہ مولانا العظیم. صاحبو، 22 جمادی الاخری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یوم وفات ہے. اس مناسبت سے آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور ان کے خدمات کی چند جھلکیاں عرض کی جا رہی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اسم گرامی عبداللہ ہے اور کنیت ہے ابو بکر. یہ عجیب کنیت ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری سیرت اس کنیت ابو بکر میں چھپی ہوئی ہے. اس کے معنی پر غور کیجئے. لغوی اعتبار سے بکر میں سبقت، اولیت کا مفہوم پایا جاتا ہے. عربی میں کہتے ہیں بکر الی الشیء، جب وہ کسی کام کو بڑھ کر جلدی نمٹائے تو بکر الی الشیء. باکرہ معنی ہے کہ علی الصباح وہ اس کے پاس آیا. اسی طرح باکورہ عربی میں سب سے پہلے نمودار ہونے والے پھل کو کہا جاتا ہے. اور بھی بہت سے استعمالات ہیں. ان تمام استعمالات میں اول اور تقدم کا مفہوم پایا جاتا ہے. اس لغوی معنی کے بیک گراؤنڈ میں جب ہم کنیت ابو بکر پہ غور کرتے ہیں اور اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ابو بکر کا معنی ہے وہ شخص جو نیکیوں میں آگے رہنے والا ہو. ابو بکر وہ ہستی جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والا ہو. ابو بکر وہ شخصیت کہ جو نیکیوں میں نو بنو طریقے ایجاد کرنے والا ہو.
رفاقت، خدمت، استقامت اور وفا کی نئی تاریخ رقم کرنے والا وہ ابو بکر ہے۔ آپ کی زندگی سے اس سبقت اور اولیت کے چند واقعات پیش کیے جا رہے ہیں۔ غزوہ تبوک یاد کیجئے، اور یہ روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ قرآن پاک نے غزوہ تبوک کا بڑے اہتمام سے تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا۔ نہایت ہی مشکل وقت تھا، موسم بہت کڑا، گرم، اور خوشحالی ایسی نہیں تھی کہ اتنا بڑا لشکر تیار کیا جا سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فنڈنگ کی اپیل کی۔ حضرت عمر اس موقع پہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ آج میں ابو بکر سے اس نیکی میں آگے بڑھوں گا۔ اگر کوئی موقع نیکی میں آگے بڑھنے کا ہو سکتا ہے تو وہ موقع آج ہے، اس لیے کہ مجھے معلوم تھا کہ حضرت ابو بکر کے پاس آج کل کچھ زیادہ مال نہیں ہے اور میرے پاس تھا۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس پہ غور کیجئے کہ صحابہ کرام نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ہماری کوششیں کیا ہوتی ہیں کہ اس کی کوٹھی ایسی ہے تو میری اس سے بڑھ کر ہونی چاہیے، فلاں برج اتنا بڑا بنا ہے تو دوسرا شاہ کہتا ہے کہ میں اس سے اونچا بناؤں گا، اس کے بینک بیلنس اتنا ہے تو میرا اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ ہماری کوشش یہ، ہماری کوشش جمع کرنے کی ہے۔ صحابہ کی کوشش ہوتی تھی ہم ایک دوسرے سے بڑھ کر اللہ کی راہ میں خیرات کریں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے سوچا آج ابو بکر سے آگے بڑھنے کا، سبقت لینے کا موقع ہے۔ چنانچہ گھر گیا اور گھر میں جتنا اثاثہ تھا آدھا آدھا کیا، اور آدھا اثاثہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ گھر کا جتنا اثاثہ آدھا آپ کی خدمت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا عمر کیا لائے اور گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے؟ حضرت عمر نے عرض کی آدھا لے آیا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ کچھ ہی دیر گزری، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی جو کچھ ان کے پاس تھا اثاثہ وہ بھی لے آئے۔ حضرت ابو بکر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں بھائی تم بتاؤ کیا لائے اور کیا چھوڑا؟ حضرت ابو بکر نے عرض کی یا رسول اللہ جو کچھ میرے گھر میں تھا سب سمیٹ کر لے آیا ہوں۔ اچھا گھر میں پھر کیا ہوگا؟ عرض کی کہ ابقیت لہم اللہ ورسولہ
گھر والوں کے لیے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ آیا. جو کچھ گھر میں تھا سب کچھ سمیٹ کے لے آیا. اس پر حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ لا اسبقہ الی شیء ابدا، میں کبھی نیکیوں میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ ہے ابو بکر، نیکیوں میں سب سے آگے رہنے والا ابو بکر. اقبال نے اس واقعے کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا. بولے حضور، جب ابو بکر لے آئے سب کچھ تو بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، گھر والوں کا بھی تو فکر چاہیے. بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار. اس کے جواب میں وہ عشق و محبت کے جو رموز سے آشنا تھے، جو انداز محبت کو سمجھتے تھے، تو جواب میں انہوں نے کہا اے تجھ سے دیدے مہو انجم فروغ گیر، اے تیری ذات تکوین باعث تکوین روزگار. یا رسول اللہ، کہ اس جہان میں جو کچھ رونق ہے، نور ہے، وہ سب آپ کے صدقے سے. آپ وہ ہیں کہ جن کی خاطر اللہ نے یہ سب جہان پیدا کیا. اے تیری ذات باعث تکوین روزگار، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. مجھے آپ کے سوا اور کچھ نہیں چاہیے، آپ کے سوا مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. جب انسان اپنے آپ کو یوں اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کرتا ہے تو تب ابو بکر بنتا ہے. ابو بکر بننا آسان نہیں ہے. ان کی خدمات کو دیکھنا چاہیے، ان کی وفاؤں کو دیکھنا چاہیے. آج عجیب اتفاق ہوا، رات خواب میں، آج ہی شب خواب میں اقبال کے یہ اشعار پڑھ رہا ہوں. دوسرا مصرع مکمل یاد نہیں آ رہا. کہنے لگا وہ عشق و محبت کا، اب اس سے آگے کیا لفظ ہے یاد نہیں آ رہا. تو میں کہتا ہوں کہ کہنے لگا وہ عشق و محبت کا تاجدار. وزن پورا ہے اور معنی وہ بہت بلند ہو جاتا ہے. تاجدار بادشاہ، عشق و محبت کا بادشاہ کہنے لگا. دوسرا لفظ پڑھتا ہوں کہ کہنے لگا وہ عشق و محبت کا شہ سوار. سو وہ کلیات میں دیکھا تو رازدار کا لفظ وہ سامنے آ گیا. بہرکیف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نیکیوں میں آگے آگے رہنے والے. حضرت عمر ایک اور بات ارشاد فرماتے ہیں اور کمال کی بات ہے. اب دیکھیے حضرت عمر، ان کی اپنی نیکیاں ہیں، ان کی خدمتیں ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ مجھ سے میری زندگی کی سب نیکیاں، سب خدمتیں لے لی جائیں، مجھے ابو بکر کی ایک رات اور ایک دن دے دیا جائے تو سودا قبول ہے. میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لی جائیں اور ابو بکر کی ایک رات اور ایک دن اس کے بدلے میں مجھے دے دیا جائے تو بس میرے لیے کافی ہے. اب وہ رات کیا تھی؟ کیا رات تھی؟ کہتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے
کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت کے لیے چلے، بڑا ہی مشکل وقت تھا، آپ کے ساتھ جانا آسان نہیں تھا۔ جب غار کے دہانے پر پہنچے، غار ثور کے دہانے پر پہنچے تو عرض کی۔ اب دیکھیے، محبت سچی ہوتی ہے تو وہ خود بخود انداز اس کے قرینے اور اس کے انداز سامنے آتے ہیں۔ وفا کا جذبہ وہ کیا ہوتا ہے، یہ ابو بکر کی زندگی سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ جب غار کے دہانے پر پہنچے تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، واللہ لا تدخلہ حتی ادخل قبلک، واللہ میں آپ کو پہلے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک کہ میں خود اس میں داخل نہیں ہو جاتا، تاکہ اس میں اندر اگر کوئی زہریلی چیز ہے، کوئی نقصان پہنچانے والی چیز ہے تو وہ تکلیف مجھے پہنچے، آپ کو وہ تکلیف نہ پہنچے۔ ہر انسان کیا سوچتا ہے کہ میں بچ جاؤں، اور وہاں فکر کیا ہے کہ میری جان عزیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جائے۔ یا رسول اللہ آپ نہیں جائیں گے اندر جب تک کہ میں خود اندر نہیں چلا جاتا۔ چنانچہ داخل ہوئے، غار کی صفائی کی، اپنی چادر سے غار کی صفائی کی، دیکھا کہ ایک جانب کئی سوراخ ہیں، تو اپنی چادر پھاڑی۔ یہ دیکھیے محبت کے انداز، اپنی چادر پھاڑی اور ایک ایک سوراخ کو کپڑے سے بند کرتے رہے، ایک ایک سوراخ کپڑے سے بند کرتے رہے۔ سب سوراخ بند ہو گئے، لیکن دو باقی رہ گئے، چادر ختم ہو گئی اور دو سوراخ باقی رہ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے، ٹانگیں دراز کیں اور اپنی ایڑیاں ان دونوں سوراخوں کا لقمہ بنا دیا۔ حدیث میں الفاظ یوں ہیں، اپنی ایڑیاں ان دونوں سوراخوں میں داخل کر دی، ان کو بند کر دیا شدت سے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ تشریف لے آئیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لائے، اور جب یہ منظر دیکھا تو خوش ہوئے۔ حضرت ابو بکر کی گود میں سر رکھا اور سو گئے۔ یہاں رک کر اس پر بھی غور کیجئے کہ جب کسی کی جان پر بنی ہو اور دشمن پیچھا کر رہا ہو تو نیندیں اڑ جاتی ہیں، لیکن یہاں کتنی سکینت ہے، کتنا اطمینان ہے، اس لیے کہ انہیں یقین تھا ان اللہ معنا، ہم اللہ کے حکم سے اللہ کے لیے نکلے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ سو گئے۔ کچھ دیر گزری، اندر سے سانپ نے نکلنا چاہا، اس سوراخ میں جس میں دونوں ایڑیاں تھیں اس میں سانپ تھا، اس نے باہر آنا چاہا اور سوراخ بند۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ایڑیوں پر ڈسنا شروع کر دیا، ڈسنا شروع کر دیا۔ ابو بکر لم یتحرک مخافت ان ینتبہ، سانپ کا ڈنک برداشت کر رہے ہیں لیکن حرکت نہیں کرتے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ کھل جائے۔
یہ ہے محبت، یہ ہے وفا۔ اللہ اکبر۔ محبتوں میں، وفاؤں میں ابو بکر اپنی مثال آپ ہیں، اس ڈر سے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ کھل جائے، وہ ڈنگ برداشت کر رہے ہیں اور بیٹھے ہیں، لیکن تکلیف تو تھی، آنسو آ گئے، اور آنسو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس پر گرے، آپ کی آنکھ کھل گئی۔ پوچھا کہ ابو بکر کیا ہوا، کیا بات ہے؟ عرض کی اس وقت یہ کیفیت ہے۔ شام تو چلا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایڑیوں پر اپنا لعاب مبارک لگایا۔ دیکھیے یہ لعاب آج ہمارے لیے ایک دوسرے کے بارے میں سب سے بڑا خطرہ بنا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب مبارک وہ سراپا شفا تھا، اس لیے کہ آپ لوگوں کے لیے روحانی اور جسمانی شفا بن کر آئے تھے۔ آپ سراپا پاک تھے، آپ نور تھے، آپ طاہر تھے، مطہر تھے۔ اپنا لعاب مبارک لگایا، وہ درد جاتا رہا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب ان کی زندگی کے آخری ایام تھے تو اس زہر کا اثر لوٹ آیا اور اسی سے ان کی وفات ہوئی۔ یعنی ایک طرح سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ تو رات تو یہ ہے ابو بکر کی جس پر حضرت عمر رشک کرتے ہیں، اور دوسرا دن، ایک دن وہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال پرملال ہوتا ہے۔ عرب میں یکدم کئی فتنے سر اٹھانے لگے۔ ان میں ایک فتنہ ارتداد کا تھا، لوگ دین چھوڑنے لگے، مرتد ہونے لگے، اور کئی قبیلوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لو منعونی عقالا لجاہدتہم علیہ، یہ زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے، بیت المال میں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ امیروں سے لے اور غریبوں میں تقسیم کرے۔ اگر یہ لوگ زکوٰۃ کی رسی بھی دینے سے انکار کریں تو میں اس پر بھی ان سے جہاد کروں گا۔ جیسے کوئی نماز، کوئی قبیلہ پورے کا پورا نماز ہی کا تارک ہو جائے کہ ہم نہیں مانتے، زکوٰۃ بھی نماز ہی کی طرح ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں جا بجا ان کا اکٹھا ذکر فرمایا، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ تو فرمایا کہ ایک رسی، اور ایک روایت میں ہے کہ ایک بکری بھی اگر نہیں دیں گے تو میں اس پر بھی ان سے جہاد کروں گا، اس فتنے کا سدے، اس کا سوراخ میں بند کروں گا۔ میں نے عرض کی کہ یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تألف الناس وارفق بہم، لوگوں کی دلجوئی کیجیے، نرمی کیجیے،
حالانکہ حضرت ابوبکر طبعاً بہت نرم تھے، لیکن اللہ کے دین کے بارے میں نہایت سخت اور شدید۔ اب حالات ایسے تھے کہ ہر طرف سے فتنے اٹھ رہے ہیں، اور ان سے بڑے فتنے بھی تھے۔ تو حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ یہ وقت لڑائی کا نہیں ہے، یہ وقت جہاد کا نہیں ہے، آپ نرمی برتیے یہاں تک کہ وہ مناسب وقت آ جائے جب ان کے خلاف ایکشن لیا جا سکے۔ اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، عمر کیا ہو گیا؟ جاہلیت میں تو تم اتنے شدید اور سخت گیر ہوتے تھے، اور اسلام میں تم بزدل بن رہے ہو۔ اب یہ دیکھیے فرق مراتب بھی اس سے واضح ہوتا ہے۔ جاہلیت میں تمہارا مزاج کیسا تھا اور اب تمہارا مزاج کیا ہو گیا؟ ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد ایک تاریخی جملہ کہا، اِنَّهُ قَدْ انْقَطَعَ الْوَحْيُ، وحی بند ہو چکی ہے، وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا۔ اَيَنْقُصُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین میں کمی ہو اور میں زندہ ہوں؟ میری زندگی میں، میری آنکھوں کے سامنے دین میں یوں کمی کی جائے اور میں اسے برداشت کر لوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، دین مکمل ہو گیا۔ تو جو نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ یہ ہے استقامت۔ یہ استقامت کی ایک نئی طرح حضرت ابوبکر نے ڈالی ہے کہ حالات کیسے ہی ہوں، دین پر قائم رہیں اور اللہ پر توکل کریں، اللہ مدد فرماتا ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابوبکر کا دور خلافت بہت مختصر رہا، تقریباً 2.25 سال۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں 2.25 سال چھوٹے تھے، اور ٹھیک 2.25 سال کے بعد اتنی ہی عمر پائی جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ ہے استقامت۔ ایک واقعہ مکی دور کا اور بڑا عجیب ہے، ایمان افروز۔ 39 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے تھے، 39۔ حضرت ابوبکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ اجازت دیجئے، آج میں مسجد الحرام میں لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کرنا چاہتا ہوں، اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ابوبکر ابھی وقت نہیں آیا، ابوبکر ابھی وقت نہیں ہے، ابھی وقت نہیں آیا۔ لیکن وہ ایک خاص جذبے میں تھے، یا رسول اللہ اجازت دے دیجیے، ابوبکر ابھی وقت نہیں ہے۔ پھر عرض کی، فرمایا کہ ٹھیک ہے چلو۔ اس وقت کے جتنے مسلمان تھے 39، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام میں چلے گئے۔ حضرت ابوبکر خود کھڑے ہوتے ہیں اور توحید بیان کرنا شروع کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کیا چیز ہے، تم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ چند جو مشرکین بیٹھے تھے ان کو آگ لگ گئی، بھاگے، دوسرے مشرکین کو بلا لائے، اور آتے ہی مسلمانوں پر پل پڑے۔ عتبہ بن ربیعہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کرتا ہے، بہت مارا، بہت مارا، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔
ان کے قبیلے بنو تیم کو پتہ چلا، وہ بھاگے آئے اور ان کو چھڑایا۔ ان کے والد ابو قحافہ وہ بھی آئے اور انہیں لے کر اپنے گھر چلے گئے۔ آگے بڑھنے سے پہلے حضرت ابو قحافہ جو آپ کے والد تھے اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ یعنی حضرت ابو بکر کو ایک یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ ماں باپ، خود، اولاد اور پوتے سب کے سب صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 4 نسلیں، یہ اعزاز ہے حضرت ابو بکر کی اولاد کو کہ وہ صحابی ہیں، انہیں شرف صحبت حاصل ہوا۔ اور حضرت ابو قحافہ کی عمر اپنے بیٹے سے زیادہ ہوئی، ان کا انتقال سن 14 ہجری میں ہوا، اپنے بیٹے کے بعد۔ گھر لے گئے، حضرت ابو بکر کی آنکھ کھلتی ہے، سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ بنو تیم بگڑ گئے کہ جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہمیں برداشت کرنا پڑ رہا ہے، انہی کا نام سب سے پہلے لیتے ہو۔ چلے گئے۔ ماں پھر ماں ہوتی ہے، ام الخیر۔ بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرا، پیار کیا، کہا کہ بیٹے، پوچھتے ہیں اپنی ماں سے کہ ان کا کیا حال ہے، انہیں بھی معلوم نہیں تھا۔ اتنے میں حضرت عمر کی بہن ام جمیل وہ آ گئی، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیریت سے۔ کہا کہ جب تک اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتا ٹھنڈ نہیں پڑے گی۔ ہاں، جب تک اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتا چین نہیں آئے گا۔ ماں نے کہا کہ کچھ کھا لو، کچھ پی لو، تو کہا میں نے قسم اٹھائی ہے کہ جب تک اپنی سرکار کی زیارت نہیں کر لیتا اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا، تو وہیں جا کر سب کچھ ہوگا۔ ام جمیل اور ام خیر، ان دونوں کے سہارے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، دل بھر آیا، ان کا سر اپنی گود میں لیا اور رحمت کے آنسو ابو بکر کے چہرے پر گرنے لگے۔ اب ابو بکر وہ شخصیت ہیں کہ چہرے پر بھی رحمت کے آنسو گرتے ہیں اور ان کے پاؤں پر لعاب شفا، لعاب رحمت لگتا ہے، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں نہائے ہوئے ہیں۔ یہ شرف آپ کو حاصل ہے۔ صاحبو، حضرت ابو بکر کی زندگی اور آپ کی سیرت ہمیں یہ درس دیتی ہے، ہمیں اپنا ایمان ویسے بنانا چاہیے جیسے ابو بکر کا ایمان تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار یوں ہونا چاہیے جیسے ابو بکر تھے۔ دین پر استقامت ویسی ہونی چاہیے جیسے ابو بکر کی استقامت تھی۔ دین کی خدمت یوں ہونی چاہیے جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت کی۔ ابو بکر امت میں ہم امتیوں کے لیے سب سے بڑی اور ایک روشن مثال ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔